ویلکم ٹو مائی چینل ناول اسٹاپ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتے ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ ناول اسیر جاں کی ایپیسوڈ 63 آپ کی خدمت میں حاضر ہے، جسے لکھا ہے حیا خان نے۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر کے کمنٹ، لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ تو آئیے ایپیسوڈ کی طرف چلتے ہیں۔ واٹ؟ نکاح؟ المیر نے ماتھے پر بل ڈالے شاکی نگاہوں سے وجاہت صاحب کو دیکھتے لفظ دہرائے تھے۔ ہاں، تمہیں اس لڑکی سے نکاح کر لینا چاہیے۔ جس سچویشن سے وہ لڑکی گزر رہی ہے یہی ٹھیک رہے گا۔ وجاہت صاحب نے سنجیدگی سے اسے دیکھتے کہا تھا۔ میں اس سے نکاح نہیں کروں گا، المیر نے جبڑے بھینچتے آنکھوں میں سرد پن لیے اپنے باپ سے کہا تھا۔ تم اس سے نکاح کرو گے میر؟ ایک لڑکی تمہارے نام سے سارے جہاں میں بدنام ہوئی ہے، تم سے تو کوئی بھی شادی کرنے کو تیار ہو جائے گا، لیکن وہ بچی، یہ کالک اس کے ماتھے پر مل دی گئی ہے، اسے کون اپنائے گا؟ وجاہت صاحب نے اس کے چہرے پر سختی دیکھ درستگی سے کہا تھا، جسے سن المیر نے 2 لمحے غصے سے گہری سانس بھری تھی اور اپنا ماتھا مسلا۔ ڈیڈ، میں اس کی کسی بھی شریف لڑکے سے شادی کروا دوں گا، اس معاملے کو اتنا پیچیدہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ جان چھڑانے والے انداز میں کہتا وہاں سے جانے لگا تھا جب وجاہت صاحب کی بات پر اسے نہ چاہتے ہوئے بھی رکنا پڑا۔ تم تو اس سے نکاح کرنے کو تیار نہیں ہو، اور کوئی کیا اس سے نکاح کرے گا؟ وجاہت صاحب نے اس کی پشت کو دیکھ کر افسوس سے سر ہلاتے کہا تھا، جبکہ زاویار بھی یہی چاہتا تھا۔ مہرمہ ایک اچھی لڑکی تھی اور جو کچھ ہو چکا تھا اس کے بعد وہ بھی یہی چاہتا تھا۔ ڈیڈ پلیز، مجھ سے ایسی کوئی امید مت رکھیے گا، وہ سرد لہجے میں بولا تھا کہ اب زاویار کو بھی غصہ آیا تھا، اور وہ کیا چاہتا تھا آخر؟ اگر وہ یہ انکار خالہ یوسف کے لیے کر رہا تھا تو اسے بالکل پسند نہیں آیا تھا۔ تم سے واقعی مجھے یہ امید نہیں رکھنی چاہیے تھی، تم اس لائق ہی نہیں ہو کہ کسی لڑکی کی عزت کی حفاظت کر سکو۔ وجاہت صاحب نفی میں سر ہلاتے غصے سے کہتے وہاں سے جا چکے تھے، جبکہ المیر کے قدم زمین نے جکڑ لیے تھے۔ وجاہت صاحب کے الفاظ اس کے دل میں تیر کی طرح چبھے تھے۔ وہ واقعی کسی لڑکی کی حفاظت نہیں کر سکتا تھا۔ ڈیڈ ٹھیک کہہ رہے ہیں المیر، میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ تم مہرمہ یوسف کو نکاح میں لے لو، اور اگر تم نور کی وجہ سے یہ سب کہہ رہے ہو تو اسے بھول جاؤ اور اپنی زندگی میں آگے بڑھو، زاویار نے اس کے قریب آتے کہا تھا، جبکہ المیر خاموش کھڑا تھا۔ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بالکل معاف ہو گئی تھی۔ میں نور سے اس بارے میں بات کرتا ہوں، مجھے یقین ہے کہ تم انکار نہیں کرو گے اور اس معصوم لڑکی کو یوں تنہا برباد ہونے کے لیے نہیں چھوڑو گے۔ زاویار اپنی بات کہتے وہاں سے جا چکا تھا، جبکہ میر اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکا تھا۔ وہ لڑکی حالہ یوسف کی بہن تھی اور قسمت نے اسے کہاں لا کھڑا کیا تھا۔ وہ اس کی بہن سے نکاح کرتا، جبکہ دوسری طرف اس لڑکی کا کیا قصور تھا؟ وہ تو کم عمر تھی، ہر چیز سے انجان تھی اور بدنامی کے خوف سے اپنی جان تک دینے کو تیار تھی، جس سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ کس قدر کمزور ہے۔ اگر آنے والی زندگی میں اسے کسی نے اس بات پر اسے لعن طعن کیا تو وہ دوبارہ بھی یہ قدم اٹھا سکتی تھی، اور اگر اسے کچھ ہو جاتا تو شاید المیر سکندر خود کو زندگی بھر معاف نہیں کر پاتا۔ وہ آنکھیں مسلتا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا، جب تک قسمت ہی لے چکی تھی آگے بھی صحیح۔ زرمان اور نور اسے گھر لے آئے تھے، جو اب بستر پر بیٹھی تھی، سیاہ کاٹن کے سوٹ میں پیلی رنگت، آنکھوں کے نیچے ہلکے اجڑی حالت اور سوگواریت اس کے چہرے جیسے بس گئی تھی۔ آپ نے ایک بار بھی ہمارا نہیں سوچا ماہی؟ کیا ہم آپ کی زندگی میں کوئی اہمیت نہیں رکھتے؟ نور کا بھیگا لہجہ سنتے وہ آنکھیں میچ گئی تھی، لیکن کچھ نہ بولی۔ ہم سب ٹھیک کر دیں گے ماہی، پلیز آپ اس طرح مت کریں خود کے ساتھ، نور نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے کہا، تو اس نے نفی میں سر ہلایا۔ مرنے دیتی ہمیں آپی، ہم اب کسی کے لائق نہیں رہے، ہم اس لیے اتنی لٹی ہوئی عزت کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتے۔ نور تڑپ گئی تھی، اس کے لفظوں پر اس لمحے میں سینے سے لگا گئی تھی۔ یہ سوچی سہانے روح تھی، اگر ماہی کو کچھ ہو جاتا تو وہ کیا کرتی؟ کچھ نہیں ہوا ماہی آپ کو، آپ ابھی بھی بالکل پاک ہیں، پلیز اس طرح مت سوچیں، نور نے اس کی پیٹھ سہلاتے کہا تھا، لیکن وہ تو جیسے بالکل بے جان سی ہوئی تھی۔ نور نے اسے نرمی سے بستر پر لیٹایا تھا، وہ خاموشی سے لیٹ گئی تھی۔ جب
اسی لمحے مین گیٹ پر کسی نے دستک دی تھی۔ نور نے باہر جاتے دروازے کو کھولا تھا اور وہاں سامنے کھڑے دو نفوس کو دیکھتے وہ حیرت سے انہیں دیکھنے لگی تھی، لیکن پھر انہیں اندر آنے کو راستہ دیا۔ نور نے وجاہت صاحب کو سلام کیا تو انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، جبکہ زاویار بھی ان کے ساتھ اندر آیا۔ کیسی ہو بیٹا؟ وجاہت صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا تو وہ سر اسبات میں ہلا گئی۔ ہم ٹھیک ہیں، آپ کیسے ہیں انکل؟ نور کی بات پر انہوں نے سر اسبات میں ہلایا تھا۔ آپ کی بہن مہرمہ کیسی ہیں اب؟ وجاہت صاحب کی بات پر نور نے سر جھکایا تھا۔ وہ بھی ٹھیک ہیں، نور ان کے سامنے رکھے صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولی تو وجاہت صاحب نے ہولے سے سر ہلایا اور پھر ایک نظر زاویار کو دیکھا۔ بیٹا، جو کچھ بھی ہوا اس پر میں بہت شرمندہ ہوں۔ آپ بھی جانتی ہیں اس سب میں المیر اور مہرمہ کا کوئی قصور نہیں تھا۔ وجاہت صاحب نے ندامت سے کہا تو وہ سر اسبات میں ہلا گئی۔ جی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، نور نے نرمی سے ایک نظر زاویار کو دیکھتے کہا، جو خود بھی اب مطمئن سا اسے دیکھ رہا تھا۔ لیکن جس طرح سے میڈیا اور ہر طرف یہ نیوز آگ کی طرح پھیلی، اس میں میرے بیٹے کی ہی کوتاہی تھی، کیونکہ میں اس وقت اس نے سب سے پہلے آپ کی بہن کو ترجیح دی تھی تاکہ وہ اسے ہاسپٹل لے جا سکے، جو کہ ٹھیک بھی تھا۔ لیکن میڈیا نے ہر چیز کو غلط رنگ دیا ہے، جس سے ان دونوں کی زندگیوں پر گہرا اثر پڑا ہے۔ وجاہت صاحب تفصیلی طور پر بول رہے تھے، جبکہ نور اب خاموشی سے سن رہی تھی۔ میں چاہتا ہوں کہ میر اور مہرمہ کا نکاح کر دیا جائے، وجاہت صاحب نے نور کا چہرہ دیکھتے سنجیدگی سے کہا تھا، جو ان کی بات سنتے شوقی نگاہوں سے انہیں دیکھنے لگی تھی۔ المیر سکندر کا نکاح ماہی سے؟ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں انکل؟ نور نے ایک نظر زاویار کو دیکھتے پھر وجاہت صاحب کو دیکھا تھا۔ آنکھوں میں حیرت و بے یقینی تھی۔ جی میں یہاں اپنے بیٹے کے لیے آپ کی بہن مہرمہ کا رشتہ لے کر آیا ہوں، وجاہت صاحب نے ایک بار پھر اپنی بات دہرائی تھی۔ نور نے بے اختیار نفی میں سر ہلایا تھا، جب زاویار جو سنجیدگی سے اس کے تاثرات دیکھ رہا تھا آگے ہو کر بیٹھا۔ دیکھو نور، تم بھی جانتی ہو اور میں بھی کہ ماہی اس وقت بہت سیریس حالت میں ہے، اسے ایک مضبوط سہارے کی ضرورت ہے، تمہارا سہارا ہونا اسے کافی نہیں ہے، اس لیے اس نے آج یہ قدم اٹھایا ہے۔ زاویار نے پریکٹیکل ہوتے اسے سمجھایا تھا تو نور کے ماتھے پر بل پڑے۔ آپ ترس کھا رہے ہیں ہماری بہن پر، نور نے اپنے لہجے کو بمشکل قدرے نرم رکھتے کہا تھا۔ نہیں بیٹا، ترس نہیں ہے، یہ میں نے زاویار کے منہ سے ہمیشہ آپ کی تعریف سنی ہے، یقیناً آپ کی بہن بھی آپ کی پرچھائی ہوگی، یہ سب تو بہانہ ہے۔ میں دل سے چاہتا ہوں کہ آپ کی بہن مہرمہ کا نکاح میرے بیٹے المیر سے ہو جائے، وجاہت صاحب نے نرمی سے کہا تھا، جب زاویار نے بھی ان کی بات پر سر ہلایا تھا۔ ہاں نور، تم بے فکر رہو، ماہی کو کبھی کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی، وہ ہمیشہ خوش رہے گی۔ زاویار کی بات پر بھی نور کے تاثرات میں کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ دیکھیں انکل، ہم آپ کو نا امید نہیں کرنا چاہتے، لیکن ہمیں المیر سکندر پر اعتبار نہیں ہے اور نہ ہی ہم اپنی بہن کو ان کے ہاتھوں میں تھمائیں گے۔ ہمیں معاف کر دیں، لیکن ہم اس رشتے پر رضامند نہیں ہیں۔ نور نے اسپاٹ تاثرات لیے اپنا فیصلہ سنایا تھا۔ وہ کسی بھی صورت المیر سکندر سے اپنی بہن کا نکاح نہیں کر سکتی تھی، جبکہ زاویار کے تاثرات پل میں تبدیل ہوئے تھے۔ اس کے بھائی کو وہ ناقابل اعتبار کہہ رہی تھی جس نے اس کی بہن کو بچایا تھا۔ کیا تم بھول رہی ہو کہ تمہاری بہن کو ان درندوں کے منہ سے نکالنے والا میرا ہی بھائی تھا؟ اگر وہ اتنا ہی بے اعتبار بندہ ہے تو تم نے ماہی کی غیر موجودگی میں المیر کو ہی کیوں فون کیا تھا؟ سیدھا پولیس کے پاس کیوں نہیں گئی تھی؟ اگر وہ اتنا ناقابل اعتبار ہوتا تو تم آج یہاں سکون سے نہ بیٹھی ہوتی، وہ سرد انداز میں بولا تھا کہ نور نے شرمندگی سے پلکیں جھپکائی تھی۔ اپنی انا کو سائڈ پر رکھ کر اپنی بہن کے بارے میں سوچو نور، اس سے پوچھو کیونکہ یہ فیصلہ اس کا ہے، اور ماہی کو سمجھو، وہ اس وقت جس سچویشن میں اس وقت ہے اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں۔ زاویار سنجیدگی سے بولتا اٹھ کھڑا ہوا تھا، جبکہ وجاہت صاحب بھی خاموش تھے، کیونکہ زاویار صحیح کہہ رہا تھا۔ اس کے باوجود بھی اگر تم اپنی انا کا پرچم لہراتی انکار کرتی ہو تو ٹھیک ہے، اٹس نارمل، سب مطلبی ہوتے ہیں، جب بات اپنے پر آتی ہے پھر ایک مطلبی تم بھی، صحیح؟ زاویار اپنے کوٹ کا بٹن بند کرتے سرد لہجے میں کہتا، وہاں سے نکلتا نور کو اس کی نظروں میں گرا کر چلا گیا تھا۔ وجاہت صاحب بھی خاموشی سے اٹھے تھے اور نور کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ بیٹا، زاویار کی بات کا برا مت ماننا، اس کا لہجہ ذرا کڑوا تھا لیکن اس کی بات ٹھیک تھی۔
اس وقت صرف ماہی کا سوچو، وہ اس وقت بہت کمزور ہے، اسے ایک مضبوط سہارے کی ضرورت ہے۔ مجھے یقین ہے تم ایک بہترین فیصلہ کرو گی، وجاہت صاحب نے نرمی سے کہا تھا، اور وہاں سے نکلتے چلے گئے تھے، جبکہ نور کی آنکھ سے آنسو ٹوٹ کر گرا تھا۔ آنکھیں بند کرتے اس کی نگاہوں کے سامنے تمام مناظر آئے تھے۔ وہ کیسے اس شخص کو معاف کر سکتی تھی، کیسے اپنی بہن اس کے ہاتھ میں دے سکتی تھی جس نے اس کے اعتبار کی دھچیاں اڑائی تھی؟ وہ کیا اس کی بہن کی عزت کرتا جس نے اس کی عزت کا تماشا دنیا میں لگایا تھا؟ وہ جس شخص سے شدید نفرت کرتی تھی آج اس کے ہاتھ میں اپنی بہن کا ہاتھ دے دیتی، لیکن دوسری طرف اس کی بہن تھی جس کی ساری زندگی داؤ پر تھی۔ اس بدنامی کے بعد کون تھا جو اسے اپناتا؟ اس گھر سے باہر نکلتے نہ جانے کتنے لوگ اس نیوز کے بارے میں باتیں کریں گے، وہ کس کس کا منہ بند کرے گی، اور اس کی بہن جو اتنی کمزور تھی اپنے لیے کبھی نہیں لڑے گی، بلکہ ہو سکتا ہے وہ خود کو پھر نقصان پہنچا لے۔ وہ کیا کرے گی؟ وہ ماہی کو نہیں کھو سکتی تھی۔ نور ہاتھوں میں چہرہ چھپاتے پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ وہ کیا کرتی، اپنا سوچتی یا اپنی بہن کا؟ یہ وہ کس دوراہے میں آ کر پھنسی تھی؟ کیا فیصلہ کرتی؟ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ ان سب سے اوپر وہ پروردگار بیٹھا تھا جس نے انہیں دنیا میں بھیجنے سے پہلے ہی ان کے جوڑے بنا دیے تھے۔ اس دنیا میں آ کر وہ خود بھٹکے تھے، نامحرم کی محبتوں میں وہ خود پڑے تھے، لیکن وہ بھول گئے تھے ملتا وہی ہے جو اللہ نے قسمت میں لکھا ہوتا ہے۔ یہ ہم ہوتے ہیں جو خود کو تکلیف پہنچاتے ہیں نامحرم سے رشتہ جوڑ کر۔ رب تو بڑا مہربان ہوتا ہے، اس لیے آج وہ ان کے ساتھ تھے جنہیں رب نے ان کے لیے چنا تھا، اور بے شک وہ بہتر جاننے والا ہے۔ یارم ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا تھا، جبکہ وہ برابر میں چہرہ دوسری طرف موڑے آنکھیں بند کیے بیٹھی تھی۔ آسمانی رنگ کے سوٹ میں دوپٹہ سر پر ٹکائے وہ ایک شال خود پر اوڑھے ہوئے تھی۔ وہ آج ہی ڈسچارج ہوئی تھی ہاسپٹل سے، اور اب وہ دونوں گھر جا رہے تھے۔ اس نے دوبارہ پلٹ کر یارم سے کوئی بات نہیں کی تھی، نہ ہی اس کی باتوں کا کوئی جواب دیا تھا۔ یارم ہر 2 منٹ میں پلٹ کر ایک نظر اسے دیکھتا، جو سو نہیں رہی تھی لیکن اس سے بات نہ کرنے کے بہانے آنکھیں بند کر رکھی تھیں۔ سلطان ولا پہنچتے یارم کے ایک ہارن پر گارڈز نے دروازہ کھولا تھا، تو وہ گاڑی اندر پارک کرتے گاڑی کا دروازہ کھولتے باہر نکلا اور اس کی طرف آیا۔ عرشیہ کی سائڈ کا دروازہ کھولتے اس نے اس کے سامنے اپنا ہاتھ پھیلایا تو عرشیہ بے رخی سے چہرہ موڑ گئی۔ یارم نے ہونٹ بھینجے اور آگے بڑھتے اسے اپنی باہوں میں بھرا تھا کہ وہ جو چہرہ موڑ کر بیٹھی تھی اس کی اچانک کی گئی اس حرکت پر ہڑبڑاتی آنکھیں بے یقینی سے کھلے اسے دیکھنے لگی۔ یارم نے ایک نظر اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا اور پھر اپنی گرفت مزید مضبوط کی تو وہ اس کے چہرے کے اور قریب ہوئی۔ یارم نے اس کا خوبصورت ہر آسائش سے پاک چہرہ دیکھا تو دل کیا اس کے ہر نقوش پر اپنی محبت لوٹائے، جبکہ عرشیہ اس کی اس قدر قربت پر سانس روک گئی تھی۔ اس کی نیلی سحر انگیز آنکھوں میں دیکھا کہاں اس کے بس کی بات تھی، وہ اگلے ہی لمحے آنکھیں بند کر گئی تھی تو یارم نے اس پر گرفت مضبوط کی تو وہ اس کی گردن میں چہرہ چھپا گئی۔ وہ ہلکا سا مسکراتے اندر کی طرف بڑھ گیا تھا جہاں ثنا بیگم کب سے اس کا انتظار کر رہی تھیں۔ ارے بیٹا، تم لوگ آگے، کیسی ہے میری بیٹی اب؟ ثنا بیگم آگے بڑھتے عرشیہ کو دیکھ کر بولی، جبکہ وہ اس کے حصار میں مچلنے لگی تھی جو ثنا بیگم کے سامنے ہونے کے باوجود بھی اسے اپنی مضبوط گرفت میں قید کیے ہوئے تھا۔ عرشیہ کا چہرہ شرم سے سرخ ہوا تو ثنا بیگم اسے دیکھتے ہنسی۔ چلو تمہیں اس بیڈ روم میں لے کر جاؤ، میں اپنی بیٹی کے لیے سوپ بنا کر لاتی ہوں، اسے بھوک لگی ہوگی نا؟ ثنا بیگم نے عرشیہ کے بال سہلاتے کہا تو وہ بس سر ہلا کر رہ گئی، تو وہ مسکراتے کچن کی طرف بڑھ گئی تھی۔ عرشیہ نے یارم کو خون خوار نظروں سے گھورا تھا جو بالکل سنجیدہ سا کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ کیا ہوا؟ کچھ کہنا چاہتی ہو تم؟ یارم نے اس کا سرخ چہرہ دیکھتے کہا تو وہ غصے سے چہرہ موڑ گئی۔ یارم نے اپنا نچلا لب دبایا اور اوپر کی طرف بڑھ گیا۔ دروازہ کھولتے یارم اسے لیے اندر آیا تھا اور اسے آرام سے لٹاتے یارم نے اس کی شال کو ایک طرف رکھا تھا، جبکہ عرشیہ نے اپنا پلاسٹر چڑھا ہاتھ پر تکلیف سے آنکھیں میچی۔ یارم اس کے قریب ہی بیٹھا اور اس کے گلے سے دوپٹہ اتار کر وہ بھی ایک طرف رکھا اور اس کے ہاتھ کو دیکھا تو اس کے قریب جھکتے اس کی پیٹھ سے تکیہ لگایا تاکہ وہ آرام سے بیٹھ سکے۔ عرشیہ اسے باغوڑ دیکھنے لگی جو اسے پھولوں کی طرح ٹریٹ کر رہا تھا۔ دوائی ہاتھ میں لیتے یارم نے اس کے قریب کی تو وہ اسپاٹ تاثرات لیے اسے باغوڑ دیکھنے لگی۔ یارم نے
اس کی محویت کو محسوس کیا تو وہ مسکرایا۔ عرشیہ کی نظر اس کی مسکراہٹ پر گئی تو وہ مزید حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ تمہارا ہی ہوں، جی بھر کر دیکھ لینا، ابھی دوائی کھا لو، یارم نے اس کی آنکھوں پر پھونک مارتے کہا تو وہ پلکیں جھپکاتی ہوش میں آئی۔ یارم نے اس کے آگے پھر دوائی کی تو وہ چہرہ موڑ گئی۔ انکار صاف تھا، وہ اس کے ہاتھ سے دوائی نہیں کھانا چاہتی تھی۔ دوائی کے معاملے میں کوئی نخرے نہیں، چپ چاپ دوائی کھاؤ، یارم نے مصنوعی روب سے کہا تو وہ چہرہ موڑ کر اسے گھورنے لگی۔ یارم مسکرایا تھا اس کے گھرنے پر، پہلے اس کی سنہری آنکھوں کو دیکھا تھا اور پھر اس کی گلابی پنکھڑیوں کو۔ کیا ہوا، کچھ اور چاہیے کیا؟ یارم نے خمار بھرے لہجے میں اپنی مسکراہٹ دباتے سوال کیا تو عرشیہ نے سر پٹا کر نظریں جھکائی تھی۔ جسم میں چونٹیاں سی رینگی تھی، وہ پہلا لمس یاد کرتے۔ نظریں جھکاتے اس کے ہاتھ سے دوائی چھین کر منہ میں ڈالی تھی۔ یارم نے نچلا لب دباتے پانی کا گلاس اس کے ہونٹوں سے لگایا تو وہ غصے سے گھڑتی اس کے ہاتھ سے گلاس چھین گئی۔ یارم نے نفی میں سر ہلاتے اس کے پانی پینے کے بعد گلاس ہاتھ سے لیا تھا۔ زیادہ درد ہو رہا ہے کیا؟ وہ لیٹنے لگی تو یارم نے اس کی مدد کرتے اسے لٹایا۔ عرشیہ نے تکلیف محسوس کرتے آنکھیں بند کی تو یارم کا دل تڑپ اٹھا۔ یارم نے اس پر جھکتے نرمی سے سوال کیا تو وہ جو اپنی نم آنکھیں مچ گئی تھی اس کے سوال پر کھول گئی۔ چند لمحے اس کی نیلی سحر زدہ آنکھوں میں اپنی شکوہ کنار نظروں سے دیکھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں موجود شکوہ پڑھتے یارم جھکا تھا اور اس کے کندھے پر بوسہ دیا تھا۔ کاش میں اس تکلیف کو تم سے چھین کر دور کر سکتا۔ یارم نے اس کے کان میں سرگوشی کی تو عرشیہ نے سکون سے آنکھیں بند کی۔ نہ جانے کیوں لیکن سارا سکون اس بے رحم سحر زدہ شخص کی قربت میں ہی موجود تھا۔ اس سے زیادہ تکلیف اور درد آپ نے دیا ہے مجھے، اس درد کے آگے یہ تکلیف کچھ بھی نہیں۔ وہ آنکھیں بند کیے سرگوشی سے بھی کم آواز میں بولی تھی کہ یارم اتنا قریب نہ ہوتا تو شاید سن بھی نہ پاتا۔ یارم نے سر اٹھا کر اسے دیکھا تھا جس کی بند آنکھوں سے آنسو نکلتے بالوں میں جذب ہوا تھا۔ یارم کے دل میں تیر کی طرح چبھی تھی یہ بات۔ اس نے جھکتے اس کے گرتے آنسو کے مقام پر ہونٹ رکھے تھے۔ کیا اپنے یارم کو معاف نہیں کرو گی؟ یارم نے اپنے انگوٹھے سے اس کی بند پلکوں کو چھوتے اداس لہجے میں کہا تھا۔ کبھی نہیں، اسی سرگوشی نما آواز میں فوراً جواب آیا تھا۔ سوچ لو، تمہارا یارم تمہاری دیوانگی کے بغیر ادھورا رہ جائے گا۔ وہ اس کی ناک سے اپنی ناک سہلاتے ہوئے بولا تھا۔ عرشیہ نے اپنی سانس تک روک لی تھی، جسے محسوس کرتے وہ پیچھے ہوا تھا۔ عرشیہ نے آنکھیں کھولی تو اسے ذرا دور محسوس کرتے گہری سانس بھری، جبکہ آنکھوں میں اس کے لفظوں پر بے یقینی تھی، جسے دیکھ وہ مدھم سا مسکرایا۔ میرا یارم؟ عرشیہ نے مدھم سی سرگوشی میں سوال کیا تو وہ ہولے سے سر اسبات میں ہلا گیا۔ صرف تمہارا یارم؟ یارم نے اس کے دونوں اطراف میں ہاتھ جماتے اس کے ماتھے پر لب رکھے تھے۔ ایک سکون سا دونوں کی روح تک میں اترتا انہیں اندر تک سرشار کر گیا تھا۔ دوائی کا گہرا اثر تھا، وہ نیند کی وادیوں میں اترتی چلی گئی تھی۔ یارم نے دور ہوتے اس کی بھاری سانسوں کو محسوس کیا تو ہلکا سا مسکرایا اور اس کے قریب ہی لیٹتے اس کی گردن میں چہرہ چھپاتے آنکھیں بند کی تھی۔ 2 راتوں سے جاگا وہ شخص جس کی نیند اس سے روٹھی ہوئی تھی، اپنی بیوی کے حصار میں آتے ہی اس کی نیند بھی اس پر مہربان ہوئی تھی۔ وہ اس وقت تنہائی میں کھڑی تھی، سیاہ شال خود پر لپیٹے، لاؤنج میں بنی بالکنی سے نظر آتے 14ویں کے چاند کو تکتی وہ ماضی کی یادوں میں مصروف تھی۔ جو سوچا بھی نہ تھا وہ قسمت چاہتی تھی، کیا کرتی وہ کچھ بھی تو سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ سردی کا آغاز تھا، موسم برف سا ٹھنڈا محسوس ہو رہا تھا، لیکن وہ گمسم سی کھڑی تھی۔ جب پیچھے سے آتا زرمان خان اسے اکیلے کھڑے دیکھ اس کے برابر آ کھڑا ہوا۔ اکیلی اتنی ٹھنڈ میں کیوں کھڑی ہو سنشائن؟ وہ اس کی سانولی رنگت کو سردی سے سرخ پڑتے دیکھ بولا۔ نور نے چہرہ موڑتے اسے دیکھا تھا اور پھر یوں ہی دیکھتی رہی تھی، یوں لگا تھا جیسے ذہن سے ہر فکر آزاد ہو گئی ہو۔ زرمان خان اس کی محویت پر مسکراتا اس کے قریب جھکا تھا تو وہ آنکھیں ضرورت سے زیادہ کھولتی اسے دیکھے گئی۔ اس طرح مت دیکھو، بندہ بشر ہوں، بہک بھی سکتا ہوں۔ وہ مسکراتا اس کے چہرے کی اڑی ہوائیاں ملاحظہ کرتے ہوئے بولا تھا تو وہ بھی مسکراتی سر جھکا گئی۔ آپ نہیں بہک سکتے، وہ آنکھیں چھوٹی کیے اسے گھر کر کہتی سامنے نظر آتے چاند پر نظریں ٹکا گئی۔ اس کی بات پر زرمان نے ایک ابرو اٹھائی تھی۔ اور میں کیوں نہیں بہک سکتا؟ زرمان نے چاند کی روشنی میں اس کا چمکتا چہرہ دیکھتے کہا تھا۔ کیونکہ آپ ہمیں اس ٹائپ کے نہیں لگتے۔ نور نے اپنی مسکراہٹ دباتے کندھے اچکائے کہا، اور اب کی بار زرمان خان کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ کس ٹائپ کا؟ کین یو ایکسپلین می؟ زرمان نے آنکھیں چھوٹی کرتے اس کی مسکراہٹ کو دیکھا۔
था जो वो बहुत दबाने की कोशिश कर रही थी। मतलब रोमांटिक, आप हमें थोड़े ऑफ लगते हैं। नूर ने होंठ दबाते उसका चेहरा देखते कहा था, जो गुस्से से सुर्ख हो गया था। उससे अब बर्दाश्त नहीं हुआ था और वो खिलखिलाकर हंसने लगी थी। जरमान ने एक झटके में उसकी कलाई थामते दरमियान का फासला मिटाया था कि नूर उसके सीने से टकराते टकराते बची थी। मुस्कुराहट फौरन सिमटी थी। उसका इतने करीब से संजीदा चेहरा देखते वो उसे ग्रिल से लगाता उसके दोनों एतराफ में हाथ रखते संजीदगी से उसे दिख रहा था। नूर ने घूंट भरते उसकी संजीदगी भरी आंखें और स्पाट चेहरे को देखा था। सफ़ेद टी शर्ट हाफ स्लीव से नजर आते सफ़ेद मर्दाना चौड़े बाजू, सीना, तराशी हुई बियर्ड, ब्राउन सिल्की बाल जो जेल से सेट रहते थे हमेशा, और उस पर ब्राउन आंखें। जरमान खान किसी से कम तो ना था। नूर ने दिल ही दिल में उसे सराहा था। वो इतना हसीन था, फिर भी इस आम सी सांवली सी लड़की पर मरता था। और हाला नूर ये बात बखूबी जानती थी कि 5 साल क्या, अगर वो पूरी जिंदगी भी उसके इंतजार में छोड़ देती तो वो पूरी जिंदगी उसके इंतजार में गुजार देता। क्यों था आखिर वो इतना अच्छा कि दिल खुद ब खुद उससे मोहब्बत करने को उकसाने लगता था। शायद ये जरमान खान की दुआएं थीं या उस रब का मौजज़ा था। ये उस रब का बनाया गया जोड़ा था। तुम मुझे ऑफ कह रही हो मिस हाला नूर, जरमान खान को अपने अनरोमांटिक कह रही हो? जरमान ने अब्रू उठाते सवाल किया तो नूर होश में आते अपने होंठ दबाती मासूमियत से सर हिला गई थी। बस एक सीढ़ी नीचे खड़ा हूँ, इसके बाद तुम्हें बताऊंगा मैं कितना अनरोमांटिक हूँ। अभी तुम सलमान खान की दीवानगी का 1% भी नहीं जानती सनशाइन। जिस दिन जान जाओगी ना, खुद पर रश्क करोगी। वो उसकी स्याह बड़ी आंखों में आंखें डाले बोला था, जिसका चेहरे पर सारे रंग सिमट आए थे। वो लम्हे में नजरें झुका गई थी और सलमान खान उसकी इस अदा पर भी फिदा हो गया था। उफ सनशाइन, तुम्हें तो सारी जिंदगी सजा मिलनी चाहिए। एक अच्छे खासे DSP को अपने पीछे यूं दीवाना पागल बना दिया है तुमने। वो उसके माथे से माथा टिकाए बेबसी से बोला था। नूर के चेहरे पर खूबसूरत सी मुस्कुराहट छाई थी। उनकी आंखें बंद थीं, लेकिन धड़कनें साथ मिलकर रक्स कर रही थीं। जादूगरनी हो ना तुम, बताओ। वो उससे दूर होते शरारत से मुस्कुराते हुए बोला था। नूर ने उसे मसनूई घुरी देखते, उसे सीने पर हाथ रखते उसे जरा दूर किया था। क्यों मरते हैं हम पर इतना? हम तो एक आम सी लड़की हैं, आपको इतनी खास क्यों लगते हैं? नूर की आंखें नम हुई थीं। उसकी आंखों में अपने लिए इश्क बसते देख, अगर तुम मेरी आंखों से खुद को देख लो तो मेरी दीवानगी क्यों है ये खुद ही जान जाओगी। सलमान खान की आंखें दीवाना वार उसका खूबसूरत चेहरा तक रही थी। वो उसकी स्याह आंखों में देखते बोला था, जिसकी आंख से आंसू टूटकर गिरा तो सलमान ने हाथ आगे बढ़ाते उसे मुट्ठी में कैद किया। हमसे इतनी मोहब्बत कभी किसी ने नहीं की, हम तो हसीन भी नहीं है फिर। वो नजरें झुकाती मासूमियत से बोलती जा रही थी कि सलमान ने तड़पते उसके होंठों पर उंगली जमाते उसे खामोश करवाया था। आंखों में हैरानी थी। तुम ये कैसे कह सकती हो कि तुम हसीन नहीं हो? तुम्हें पता है, जब मैंने पहली बार तुम्हारी ये हसीन आंखें देखी थीं, मैं सांस तक लेना भूल गया था। जरमान ने हैरानगी से उसकी बात की नफी करते कहा था और वो अपना रोना भूलती उसकी आंखों में और उसके लफ्ज़ों में गुमसी हो गई थी। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था वो अकीदत की निगाह थी, जब तुम्हें दूसरी बार देखा था तो वो उल्फत की निगाह थी, और जब तुम्हें तीसरी बार देखा तो वो इश्क की निगाह थी। फिर उसके बाद मेरी नज़रें पलटना भूल गई थी। जरमान ने उसके होंठों पर उंगली रखे ही अपने दिल की कैफियत उसके सामने आश्कार की थी कि वो हर चीज़ से बेखबर सी हो गई थी, जिसमें उसके लफ्ज़ यूं सरायत किए थे गोया पूर में सहर फूंका गया हो। तुम बहुत हसीन हो, बहुत दिलकश हो। मैं नहीं चाहता कि जिस नज़र से सलमान खान तुम्हें देखता है उस नज़र से तुम्हें कोई दूसरा देखे। वो बेख्तियार नफ़ी में सर हिलाते बोला था कि नूर की आंख से दूसरा आंसू टूटकर गिरा था। मैं चाहता हूँ तुम मुझे इसलिए भी मिल जाओ ताकि मैं इस पूरी दुनिया को अमली तौर पर गलत साबित कर सकूं, जो कहते हैं मिली हुई चीज़ों की कदर नहीं होती। मैं तुमसे इतनी मोहब्बत करूँगा हाला नूर। वो अपने अंगूठे के पूर से उसके गालों को साफ करते बोला था और वो साहिर के शहर में जकड़ी खड़ी थी। मोहब्बत में रद्द हुई लड़की इश्क के काबिल होती है। अगर वो दोबारा किसी पर यकीन करती है ना
تو وہ محبت نہیں عشق کرتی ہے۔ مجھے یقین ہے میری خالہ نور بھی مجھ سے میرے جیسا عشق کرے گی۔ زرمان خان کے لفظ سے گویا عشق میں ڈوبے کوئی منتر تھے جو اس پر پھونک دیے گئے تھے، اور وہ سانولی سلونی سی رنگت رکھنے والی عام سی خالہ نور زرمان خان جیسے حسین بندے کے عشق میں پوری طرح گرفتار ہو چلی تھی۔ ہاں، وہ عشق کے سفر پر اس کا ہاتھ تھامتے اس کے ساتھ اپنی منزلوں پر چلنے کے لیے پوری طرح تیار تھی۔ صبح کا سورج نکلا تھا۔ وہ اس وقت ماہی کو اس کے روم میں ناشتہ دیتی اپنے ہاتھ سے ناشتہ کرواتے باہر آئی تھی، جہاں زرمان اور آلیان بیٹھے ڈائننگ ٹیبل پر ناشتہ کر رہے تھے۔ چونکہ آج سنڈے تھا تو علی فوراً سے ناشتہ کرتے لاؤنج میں بھاگتے ٹی وی کے سامنے بیٹھا تھا۔ اسے دیکھتے زرمان اور نور نے ہنستے نفی میں سر ہلایا تھا۔ مان، ہمیں آپ سے کچھ بات کرنی ہے، نور نے پریشانی سے زرمان کو دیکھتے ہوئے کہا تو وہ ہمتن گوش ہوا۔ فرمائیں سنشائن، وہ مسکراتے ہوئے بولا تو وہ بھی پھیکا سا مسکرائی۔ کیا ہوا سنشائن، کچھ ہوا ہے؟ زرمان نے سنجیدہ ہوتے اس کا چہرہ دیکھا تو نور اسے کل زاویار اور وجاہت صاحب سے ہوئی پوری ملاقات کی بابت بتا گئی۔ زرمان کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ واٹ، المیر اور ماہی کا نکاح؟ زرمان نے حیرت سے پوچھا تو نور نے پریشانی سے سر اس بات میں ہلایا۔ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کیا کریں، ہم المیر کے ہاتھ میں ماہی کا ہاتھ ہرگز نہیں دے سکتے، وہ اس لائق نہیں ہے۔ نور کا چہرہ سپاٹ ہوا تھا جو زرمان نے بغور دیکھا تھا۔ المیر جانتا ہے یہ بات؟ زرمان نے کچھ سوچتے سوال کیا تھا۔ ان کے والد اور بھائی یہاں آئے تھے تو جانتے ہوں گے وہ، نور نے سر جھٹکتے کہا تھا تو زرمان نے نفی میں سر ہلایا۔ دیکھو نور، المیر نے جو کیا ہے وہ بے شک تمہارے لیے نفرت کے زمرے میں آتا ہے، لیکن وہ انسان برا نہیں ہے۔ زرمان نے اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے کہا تو نور نے اسے ناسمجھی سے دیکھا۔ وہی انسان تھا جس نے 2 بار ماہی کی جان بچائی تھی اس حادثے سے پہلے، ورنہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ کیا ہو جاتا۔ زرمان نے اسے آنکھوں سے تسلی دیتے سمجھایا تھا۔ مجھے لگتا ہے کہ ایک دفعہ المیر سے بات کر لینی چاہیے تمہیں، اس کے بعد کوئی فیصلہ لینا۔ زرمان نے گھڑی میں وقت دیکھتے اٹھتے ہوئے کہا تو وہ بھی پریشانی سے اسے دیکھتے کھڑی ہوئی۔ اور ہاں، وہ واقعی ایک اچھا انسان ہے، اس نے جو بھی ماضی میں کیا اس کی آنکھوں اور چہرے سے ندامت صاف چھلکتی ہے۔ نور، اس کے سینے پر بہت بڑا بوجھ ہے، اسے معاف کر دو۔ یاد رکھنا، معاف کرنے والا شخص واقعی بہت عظیم ہوتا ہے۔ زرمان نے اسے دیکھتے ہوئے کہا تھا جو خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میں چلتا ہوں، اپنا خیال رکھنا، زرمان نے مسکراتے کہا اور وہاں سے چلا گیا، جبکہ نور کو وہ ڈھیروں سوچوں میں ڈوبا چھوڑ گیا تھا۔ کیا وہ اسے معاف کر سکتی تھی؟ کیا اتنی ہمت اس میں تھی؟